ارشد پرویز صاحب اور ہمارے ساتھ آج اٹلی سے ہیں ہمارے ایک دوست کا ہوں جاننے والے جناب ارشد پرویز صاحب. ارشد صاحب کے جو ایکسپرٹیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے. تو بہت عرصے سے ایک چیز چل رہی تھی، تو میں نے کہا کہ آج ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ SRO 266 یہ کیا بلا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو. جی ارشد صاحب. بہت شکریہ جی. اور آپ نے یہ سوال کیا مجھ سے. میری جو ایکسپرٹیز ہیں اس کے بارے میں بتا دوں کہ میں گولڈ جولری کے بزنس سے تعلق رکھتا ہوں اور امپورٹ ایکسپورٹ کرتا رہا، اور ابھی بھی میرا بزنس یہی ہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ یہ SRO 266 ہے کیا، 2661 اس کو ایگزیکٹلی نام لیتے ہیں، لیکن شارٹ نیم میں SRO 266. یہ ایکچولی ہوتا ہے، عام زبان میں اس کو کہا جاتا ہے گولڈ جولری، سلور اور جتنے پریشیس میٹلز ہیں اور اس کے الائز اور جیمز، پریشیس جیمز، ان کی امپورٹ ایکسپورٹ کا ایک لائسنس، یا اس کو دفتری زبان میں TDAP میں، کسٹم میں، یا جو ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں یا چیمبر آف کامرس ہو گئی، اس کے اندر اس کو پاس بک کے نام سے کہا جاتا ہے. یہ ایکچولی لائسنس ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے. مطلب جیولری اور یہ جو میٹلز ہیں، پریشیس میٹلز ہیں، یہ ان کے حوالے سے اس کی امپورٹ ایکسپورٹ کی اجازت دی. تو یہ میں دیکھ رہا تھا اس میں یہ SRO 2661 اور 2001 لکھا ہوا ہے. یہ تو یہ پہلی مرتبہ یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ جاری ہوا. جی، دور کا تو یہ دیکھ لیں 2001 میں جو انسان ہے اس کا اجرا ہوا ہے. اس سے پہلے مختلف SRO تھا، اس کے بعد یہ ایک نیا SRO آ گیا، اور پھر اس کے بعد اس قانون کے مطابق کہ آپ نے جتنا گولڈ جولری ایکسپورٹ کرنی ہے، لیٹ سپوز اگر آپ 21 کیرٹ کرتے ہیں، 22 کیرٹ کرتے ہیں اور 18 کیرٹ کرتے ہیں، تو اس کے اگینسٹ جتنا گولڈ ہوگا، پیور گولڈ، وہ آپ پیور لے آئیں گے. اور جو اس کے ریمیڈنسز ہوں گے، مینز اس میں اگر جو اس کی جو لیبر چارجز ہوں گے وہ، اور جو اس کے اندر سٹونز لگے ہوئے ہوں گے جو اس کے چارجز ہوں گے، یا ایکسٹرا کوئی بھی چارجز ہوتے ہیں جو اس کے اوپر آپ وصول کرتے ہیں، اس کو ریمیڈنس اکاؤنٹ کے اندر جو اس سے منسلک ہوتا ہے، اس لائسنس سے منسلک اکاؤنٹ ہوتا ہے جو بینک میں، جس کے اوپر ای فارم آپ کو ایشو ہوتا ہے، اس اکاؤنٹ میں آپ اپنے ریمیڈنسز منگوائیں گے. تو یہ اس کی ایک عام پریکٹس ہے. اچھا، مطلب یہ پریکٹس تھی. جی. پھر یہ جو SRO 2661 جو ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ 2013 میں اگست کے اندر جو ہے وہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت کی، وہ یہ گولڈ آئٹمز کی امپورٹ کے اوپر، کیونکہ میں یہ پڑھ بھی رہا تھا کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق یہ اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا. تو ایسی آپ کے خیال میں کون سی 2001 سے لے کے 2013 تک ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اس میں گولڈ کی اسمگلنگ ہوتی رہی اور یہ کوئی مس یوز بھی ہوا؟ دیکھیں، میں نا جو 2006 سے ایکسپورٹ میں آیا تھا، تو جو میں خود کرتا رہا، میں اسی کی بات کروں گا. تو میری تو کوئی ایک بھی جو سی ہے کوئی ٹرانزیکشن، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر 19-20 کا بھی فرق ہو. لیکن میں نے کچھ تقریباً 2010 یا 11 کے اندر جو نا کچھ ایسا دیکھا تھا کہ جو بڑا عجیب سا تھا، اور اس کے لیے میں نے آواز بھی اٹھائی تھی، تھوڑی سی کوشش کی تھی، اپنی ٹریڈ ایسوسیشن سے یہ بات کی تھی اور لوگوں سے یہ بات کی تھی کہ یہ کچھ غلط محسوس ہو رہا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ ٹرانزیکشنز کچھ عجیب سی تھیں، سمجھ سے بالا تر تھیں. تو کچھ ایسا پس پردہ کچھ ہو رہا تھا جو کہ سمجھ سے بالا تر تھا. تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جیسے ایکسپورٹ نہیں ہو رہا بلکہ کچھ اور ہو رہا ہے. کچھ اور سے کیا بات ہے؟
डेफिनेटली देखिए, एक गोल्ड ज्वेलरी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है तो उसका प्रॉपर तरीका होना चाहिए, उसका वे होना चाहिए। वो उस वे पर नहीं हो रहा था, तो पसे पर्दा ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये शायद कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो ऐसा हम्म। महसूस हुआ। तो मैं क्योंकि हर बंदे का अपना एक मिजाज होता है, मुझे कभी ये बात तो ज़रूर होती है कि मैं हक हलाल की कमाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊं, लेकिन गलत रास्ते पे मुझे कभी भी ध्यान नहीं रहा। तो मैंने इन चीज़ों को फील किया, तो तो थोड़ा सा मतलब जानने की ये कोशिश की। ये कैसे कैसे महसूस हुआ आपको कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं अगर ज्वेलरी तैयार करता था और मेरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितनी भी थी वो अमेरिका थी, अमेरिका हम्म। एक्सपोर्ट करता था ज्वेलरी और वहीं से मैं इंपोर्ट कर लेता था गोल्ड, उसके अगेंस्ट जो होता था। तो मैं अगर कोई 2 किलो, यानी कि 2000 ग्राम अगर मैं ज्वेलरी तैयार करता था तो उसमें टाइम लगता था, और हम्म। उसको तैयार करने में भाग दौड़ सब कुछ, और उसमें मार्जिन भी आता था, लेकर जाता था। तो फिर वहां पे तकरीबन कोई 10-15 दिन या 20 दिन भी लग जाते थे, यानी कि गोल्ड ज्वेलरी को सेल करना, फिर रिकवरीज करनी और फिर वापस आना, और ये सारा होता था। लेकिन मैं ये देखता था कि यार ये कैसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है कि 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो सुबह लेके गए, शाम लेके आ गए, और अगले दिन फिर उसने रेडी कर ली। तो 50 किलो अगर सामान तैयार हो तो उसके लिए तो कम से कम 500 बंदा चाहिए उसको तैयार करने के लिए। तो ये कैसे हो रहा है, किस तरीके से कर रहे हैं? फिर कुछ मैंने पेपर्स देखे तो मैंने कहा यार ये हजम नहीं हो रही। तो हम्म। इस तरीके से होती नहीं। उसकी वजह ये थी, देखिए कयूम साहब, आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आजकल आपको पता है व्लॉगर्स कैसे हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये रिपोर्टर है ही नहीं है, इसने तो शोर मचाया हुआ है, कोई दो चार बातें इधर से ली उधर से ली। रिपोर्टिंग की अपनी खासियत होती है। इसी तरीके से हर फील्ड के अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को समझते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रही थी, हजम नहीं हो रही थी ये चीज। तो ये ऐसे कौन सी, अगर आपको इतना पता था कि एक 1.5 किलो के बजाय 50 किलो आ रही है, तो हम्म। वो कौन लोग होते थे जो ये 50-50 किलो के ऑर्डर्स लेते आते जाते थे? देखिए, होते कौन थे? जिनके पास लाइसेंस थे वही होते थे। तो हम्म। और दूसरी बात ये है कि तो ये तो एक बात, बिजनेस बिजनेस नहीं हो कह सकते हम आपको कि किसी का एक छोटे लेवल पे बिजनेस होता है, किसी का बड़े लेवल पे बिजनेस होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही कहा, कैपेसिटी की बात होती है। लेकिन बात ये भी होती है कि कैपेसिटी को तैयार करने के लिए ना, यानी कि उस कैपेसिटी तक जाने के लिए आपको उसके लवाजमात पूरे करने होते हैं, तो वो नज़र आता है। तो इसके अंदर अगर टैक्स रिबेट भी होता था, तो उसकी भी अगर कोई वजह थी तो वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो लेबर है उसको सपोर्ट किया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो अगर अवाम है वो खुशहाल हो, उसको लेबर मिलेगी और पैसे की ट्रांजैक्शन होगी, लोग पैसा कमाएंगे, तो उसके लिए ये सहूलियात दी गई थी। एसआरओ का तो मकसद यही है ना। तो वहां तो हम्म। कुछ ऐसा ही नजर ही नहीं आता था कि मुझे 2 किलो सामान तैयार कराने के लिए के अंदर मुझे पसीने छूटे हुए हैं 1 महीने में। मैं कभी इधर भाग रहा हूँ, कभी उधर भाग रहा हूँ। वहां पे 20 किलो सामान जो है ना वो 4 घंटे में तैयार हो जाता। तो वो किस किस्म की ज्वेलरी थी? तो ये बातें जो उनसी थी ना, हजम नहीं होती। किस किस्म की ज्वेलरी से क्या बना? मीन्स अब ये देखें ना, थोड़ी सी पसे पर्दा बात है कि आया जो साइनिंग अथॉरिटी है, मसलन कस्टम है, आप उनसे पूछे ना, वो अगर किसी जगह पे बैठे हुए हैं, उनको यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, तो दूसरे के ऊपर क्या इल्जाम लगाएंगे? सबसे पहले तो देखना देखना चाहिए ना अपने गिरेबान में। जितनी साइनिंग अथॉरिटी, अप्रेजर है वो क्या कर रहा है? जो अलाउ करता है, यानी कि एक्सपोर्ट की अथॉरिटीज अलाउ करती है ना। इजाजत कौन हम्म। देता है? टीडीएपी, ट्रेड डेवलपमेंट हम्म। अथॉरिटी, पाकिस्तान। पाकिस्तान कस्टम ही इजाजत देता है उसकी। तो वो क्या कर रहे थे? जो बैंक है, चलें वो ठीक है, एक बात समझ में आती है कि वो रेमिडेंसेस के मामला जानता है, कि एक रसीद शो की, उसके अंदर ये उसने देखा कि भाई गोल्ड जो है वो 2 किलो है, और उसकी जो लेबर है वो आपको नजर आ रही है $600। तो वो ये चेक कर लेता है हर 3 महीने के बाद कि $600 उसकी जो रसीद के मुताबिक है वो हमारे रेमिडेंस अकाउंट में आ गए हैं। उसका काम वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन जो जो मेन जो इजाजत देता है वो तो कस्टम देता है। जो अथॉरिटी है जो लाइसेंस इशू करती है वो तो ट्रेड डेवलपमेंट पाकिस्तान है।
تو جو کام کر رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے کرے، تو کچھ نہیں ہوتا. تو مجھے تو نظر آ گیا تھا، میں نے تھوڑی سی کوشش بھی کی، کافی حد تک کوشش کی، تو بعد میں یہ ایشو بن گیا، تو بس ٹھیک ہے، بن نہیں تھا. بننے کا ایشو بن گیا سے کیا مراد آپ کی؟ کیا ایشو بن دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ چھوٹی سی چیز تو نہیں ہے، چیز تو بہت بڑی ہے نا. آج گیا؟ اگر دیکھیں تو پیچھے اس کو ایف آئی اے بھی انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، تو پتہ ہاں نہیں انہوں نے کیا رپورٹ بنائی کیا نہیں بنائی. میرا خیال ہے اس کو سپٹمبر 2019 میں انہوں نے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد، اس سے پہلے ہی میرا خیال ہے جو یہ ایف اے ٹی ایف ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے، ہوں یہ بھی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. کیا ان کو سمجھ میں کچھ آ رہا ہے یا کہ نہیں آ رہا مجھے نہیں پتا، نہ میرے میں اتنا وہ مطلب سمجھ ہے. لیکن ہاں، میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ دیکھا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا تھا. تو اس ٹائم کی جو ذمہ دار تھے ان کو چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو میں کسی ایک دو کی تو بات نہیں کر رہا، یہ تو اگر منتھلی چلے جائیں تو بلینز آف ڈالر کی امپورٹ ایکسپورٹ ہو جاتی تھی. بلینز آف ڈالر مین 1000 ملین از اکول ٹو $1 بلین. تو آج کل کیا سسٹم ہے؟ آج کل کس طرح سے ہوتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ دیکھیں تو سیکنڈ، ہوتی ہے نا. جی 2 سپٹمبر کو جو نیا ایس آر او آ گیا تھا نا، تو 2 سپٹمبر اس 2017 2013، 13 تو یہ بند تو گیا تھا، لیکن یہ پاس بک ایشو جس کو لائسنس ایشوز ایشو ہونے کی، یہ 2014 میں کہیں جا کے نا سینٹر میں کہیں ملنا شروع ہوئے ہیں لوگوں کو. لیکن یہ کاغذوں میں یعنی کہ دفتر میں جو انسان اس کی اپروول ہو گئی تھی. تو یہ بھی ایک بڑا اس میں جو انسان ایک عجیب سی صورتحال تھی کہ جو ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو ای فارم کی ضرورت ہوتی تھی، یعنی کہ انیشلی جہاں سے کام شروع ہوتا تھا بینک سے، تو وہ آ گیا تھا وی باک پر. تو میں نے تو سارے کام درست کیے تھے لیکن نہیں کر سکا. پھر اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا یار اتنے مسائل بڑھ گئے ہیں، اس کو لمیٹڈ کروا دیا تھا. حالانکہ میں تقریباً کافی ساری میٹنگوں کے اندر شریک تھا کہ اس کام کو بہتر طریقے سے کیا جائے، تو اس میں پاکستان کا بہت بہترین مستقبل ہے. اس کے پس پردہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس وقت ڈسکس کرنا جو ہے مناسب نہیں. وہ پازیٹیو ڈسکشن ہے. چلیں وہ پھر کسی دن آپ سے کریں گے. تو بنیادی طور پہ جو مجھے آپ کی باتوں سے سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ یہ گولڈ کی امپورٹ ایکسپورٹ کے نام کے اوپر اس ایس آر او کا استعمال منی لانڈرنگ یا پیسے کو ادھر سے ادھر یا بلیک منی یا وائٹ منی کا جو چکر وکر ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو منی نہیں ہے تو بلیک اور وائٹ کیا ہوئی. نہیں اچھا، اگر مجھے ہاں تھوڑی سی اجازت دیں میں اس میں ایک چیز کی وضاحت کروں. ہاں منی لانڈرنگ جو ہوتی ہے نا، اس کے دو میننگز ہوتے ہیں جو ہم عام زبان میں سمجھتے ہیں. ایک ہوتی ہے منی لانڈرنگ مینز بلیک منی کو وائٹ کر دینا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے منی ایک لانڈرنگ جس کو کہا پروسیڈ آف جاتا ہے، کرائم ہے اور وہ اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ کرتے ہیں. نہیں نہیں، ٹھیک دونوں ہے. پروسیڈ آف کرائم ہے. دونوں پروسیڈ آف کرائم ہے. ایک منی لانڈرنگ یہ ہوتی ہے کہ بلیک منی کو وائٹ کر دینا، یعنی کہ اس کو ایک سرکل کے اندر لے آنا. دوسری منی لانڈرنگ ہوتی ہے ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں پیسے کو ٹرانسفر کر دینا. یہ بھی منی لانڈرنگ کہلاتی ہے. جو کہتے ہیں کہ جناب یہ منی لانڈرنگ کیسے ہوئی، جیسے آج کل ایک خاص شور مچایا جاتا ہے کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، تو وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ بلیک منی وائٹ ہو رہی ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے لوٹا ہوا مال کسی اور جگہ پہ بھیج دیا گیا. میں کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. اس ایس آر او کے اندر یہ خوبی تھی کہ یہ دونوں کے اوپر ورک کر رہا تھا. وہ ایک بہت ڈیٹیل میں ڈیپلی سمجھنے کی بات ہے. چلیں پھر انشاءاللہ کسی دن آپ سے سمجھیں گے. ابھی تک کے لیے ہم، میرا خیال ہے کہ میں بھی یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ہے کیا. بہرحال ارشد صاحب آپ کا ہمارے ساتھ اس ایس آر او 2661 کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے شکریہ. بہت شکریہ جی.